بھکتی صاحب جاری رکھیے, بھی بریک آ گئی تھی درمیان میں. تو دیکھیے وہ جو نوجوان ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈس انٹیگریٹڈ ضرور ہے, اور وہ اس کی ڈس انٹیگریشن کی ریزنز ہیں. ایک تو اس پروپیگنڈا سے جو مسلسل اس کے دماغ میں پچھلے کئی سالوں سے ڈالا گیا ہے, اس میں ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو بتایا گیا ہے, اس کی محرومی کو بتایا گیا ہے. ان پیرلل ڈیولپمنٹ پورے پاکستان کا ایشو ہے, بلوچستان کا نہیں ہے. پھر جو گورننس کے ماڈل ہیں جو اتنے پور ماڈل جو ہے وہ اڈاپٹ کیے گئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو 200 بلین روپیز ہیں جو ہم 43% آف پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ملتے ہیں, کبھی وہ سپینڈ نہیں ہوئے. آج الحمدللہ ہم 90% پلس اس کی سپینڈنگ کر چکے ہیں. اسی طرح ہمارے سکولز ہیں. اب سکولز کا اندازہ لگائیں, 3200 سکولز ہم نے بند سکولز کھلوائے ہیں. That's a big number. Yes, it is. 3200. یعنی بند سکول کے سکول ایگزسٹ کرتے ہیں, بلڈنگ ہے, استادوں کو تنخواہیں جا رہی ہیں اور وہ بند پڑے. دو ریزنز کی وجہ سے بند تھی. ایک تو یہ تھی کہ یا تو استاد وہاں پر بھرتی نہیں ہوا, باقی عملہ بھرتی ہوا ہے. دوسرا یہ ہوا کہ استاد ہیبیچول ایبسنٹ ہے. ہیبیچول جو ٹیچرز تھے ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے. نئی بھرتی کی گئی ہے جس میں 100% میرٹ اڈاپٹ کیا گیا, 100%. یہ 3200 اکراس بلوچستان. اکراس بلوچستان وی ہیو 15,000 ٹوٹل نمبر آف اسکول. اور ایک ڈسٹرکٹ ایسے تھا جس میں آپ نے میں ابھی پشین گیا وہاں پر جلسہ کرنے کے لیے. وہاں پر مجھے پتا چلا ایک تحصیل میں 73 اسکولز تھے, تو مجھے وہاں ان لوگوں نے بتایا کہ جی 72 جو ہے وہ کھل گئے, ایک نہیں کھلا. تو میں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا I'm not going back to کوئٹہ. آپ یہ 73rd اسکول کھولیں گے تو I'll go back. وہ اسکول اس دن کھلا اور پھر I went to. یہ جو 3200 اسکولز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ پروف کیسے کریں گے؟ ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ بند ہو. نہیں, it is documented, اور روزانہ ہمارے پاس فیڈ آتی ہے, روزانہ کی تصویریں آتی ہیں. ہمارے ڈپٹی کمشنرز دورے کر رہے ہیں. میں نے پھر لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے, ہمارے جو کونسلرز ہیں, جو چیئرمین ہیں, ان کو اختیار دیا ہے, وہ وزٹ کر رہے ہیں, اور یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور آپ کا اگر کوئی ٹیم آنا چاہے بھی وزٹ کرا لیں. ٹھیک ہے. سرفراز صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ایک بات بار بار آپ کرتے ہیں کہ انٹیلیجنسیا جو ہے وہ تھوڑی سی مس لیڈ ہے پاکستان کی اوور آل, اور پھر وہ کہ جی آپ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, حقوق کی جنگ ہے, مسنگ پرسنز ہیں. اب آپ بتائیں کہ کیسے انٹیلیجنسیا جو ہے مس لیڈ ہے, اس میں حقائق کیا ہیں اور غیر حقائق کیا ہیں؟ مسنگ پرسن ایگزسٹ نہیں کرتے. دیکھیے بلوچستان کے کیس میں عادل فرام دا ڈے فرسٹ 1948 سے ایک من گھڑت کہانی کھڑی گئی ہے, اور ہماری انٹیلیجنسیا کا, میں ادھر کے پنجاب کی انٹیلیجنسیا کو قصوروار نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ جو ہمارے لیفٹسٹ دوست ان کو کہیں یا پروگریسو دوست کہیں, انہوں نے ایک مخصوص قسم کا بیانیہ کچھ مخصوص لوگوں سے سنا بلوچستان کے بارے میں. وہ 3-4 لوگ تھے, اسی اینک سے آج تک بلوچستان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی ایک خوبصورت کہانی ہے بلوچستان کے اندر, وہ سٹوری ٹیلنگ ہی نہیں ہوئی. اب جب آ کر سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے کہ بھائی ہم ریئلٹی بتا رہے ہیں کہ ریئلٹی کیا ہے, بلوچستان میں یہ رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ پیورلی ٹیررزم ہے اور سیپریٹسٹ موومنٹ ہے. وہ بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیشن سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور وائلنس کے زور پہ بنانا چاہتے ہیں, اور ہم یہاں پر پوری انٹیلیجنسیا کو کنفیوز کر رہے ہیں. وہ نیوز روم میں بیٹھ کے بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں, اخبارات میں بھی بیٹھ کے کچھ لوگ کر رہے ہیں, اور پبلک کے جلسوں میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. اب ان کی پالیٹکس اسی بنیاد پر ہے کہ اگر محرومی کی باتیں ختم ہو جائیں, بلوچستان ڈیولپ ہو جائے, تو ان کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے. یہ ضرور ہے کہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, بٹ یار اب فاٹا میں جا کے دیکھیں, آپ جا کے ساؤتھ پنجاب میں دیکھ لیں, آپ باقی جگہوں پر دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ کیا سکھر میں ہے, جو سکھر میں ہے کیا وہ ٹیل میں جیکب آباد یا کشمور میں ہے, جو لاہور میں ہے کیا وہ نیچے گجرانوالہ میں ہے. ایون نہیں ہے. جدھر میرا اور آپ کا اسٹوڈیو ہے اس سے کوئی 10 کلومیٹر دور چلے جائیں وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ ہے. سو کیا اس کا مطلب ہے لوگ وائلنٹ ہو جائیں؟ کیا لوگ جا کے بچے مارنا شروع کر دیں, عورتیں مارنا شروع کر دیں, لوگوں کو اغوا کر دیں, بسوں سے اتار کے لوگوں کی کلنگ شروع کر دیں؟ ویسے یہ بچے اور عورتیں مارنا جو ہے, دیکھیں آپ بھی ایک زمانے میں مسنگ پرسنز بھی تھے, اور یہ جدوجہد آپ بھی لڑ چکے ہیں, لیکن پھر اندازہ ہوا جو بھی اس کی وجوہات تھی, مین سٹریم میں آ کے جو اچیو کیا بلوچستان کے لیے وہ آپ اس طرف رہ کے نہیں کر سکتے تھے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت بلوچ کی ویلیوز ہوتی ہیں, بچوں اور عورتوں کو ایون آپ دشمنوں کی بھی سپیئر کرتے ہیں, یہ کون سے بلوچ ہیں؟ بالکل بلوچ نہیں ہے.
ان کی بلوچیت پہ لعنت بھیجتا ہوں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گرد کا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے. دہشت گرد ہوتا ہے. یہ کوئی بلوچ کوئی پنجابی نہیں مار رہا, یہ کوئی بلوچ بچے نہیں مار رہا ہے. یہ ٹیررسٹ, دہشت گرد, را کی پراکسیز, را فنڈڈ لشکر معصوم پاکستانیوں کا خون بہا رہے ہیں. اس کو بالکل قومیت کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ جب یہ کہتے ہیں ہم اس کو قومیت کے ساتھ جوڑتے ہیں, دکھ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنشیا کنفیوز کا ہے کہ وائلنس جو ریلیجن کے نام پر ہے اس کو تو سارے لوگ مل کے اس کو ٹیررزم بھی کہتے ہیں. اور اس ادھر اب مسنگ پرسنز کی آپ نے بات کی, کیا کے پی میں لوگ مسنگ نہیں ہیں؟ کافی. تو اس کی کوئی بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ بلوچستان کے مسنگ پرسن میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, ایک بندہ بھی مسنگ ہے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بٹ دیر از اے ڈفرنس آپ کے خیال میں مسنگ پرسن کی تعداد کتنی ہوگی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آپ چیف منسٹر ہیں جی, میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں. اس سبجیکٹ پہ ذرا کھل کے بات کر لیں, کھل کے بات کریں. دیکھیے یہ بتائیے کہ سیلف ڈسپیئرنس میں انفورس ڈسپیئرنس میں دیر از اے ڈفرنس. ایسے کیسز جو کہ بی ایل اے میں ہیں, جب مارے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے. بی ایل اے کی لسٹ نہیں آئے گی کہ کون لوگ بی ایل اے میں ہیں, تو کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ کہاں ہیں؟ لوگ اپنے گھروں سے تو مسنگ ہیں, جو بی ایل اے کے کیمپس میں, جو ڈیفرنٹ بی آر اے کے کیمپس میں, جو گھر والوں سے رابطہ نہیں ہے. گھر والوں سے رابطہ نہیں ہے. بہت سارے پیرنٹس ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا رابطہ نہیں ہے. ایسی ایگزامپلز ہیں کہ دبئی سے بچہ آیا ہے, اس کے بعد وہ گم ہوا ہے اور الزام فوراً ہم اسٹیبلش یہ اسٹیبلش کرنا کہ کس نے ان کو ڈسپیئر کیا ہے, یہ کس کا کام ہے؟ یہ خود ہی لوگ جج بن جاتے ہیں, خود ہی لوگ وکیل بن جاتے ہیں. یہ اس قسم کا ایک ماحول بناتے ہیں ریاست کے خلاف, اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کرتے ہیں. اور وہ بچہ بعد میں ایک سوسائڈ اٹیک میں مارا گیا, خود کو حملہ کیا اس نے. اچھا. اور اس کے پیرنٹس آ کے ادھر پھر رہے ہوتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. سو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سبجیکٹ ڈائسی, کاؤنٹ ڈائسی, اور پھر بلوچستان کے مسنگ ریجن میں لوگ مسنگ نہیں ہیں, ورلڈ میں لوگ مسنگ نہیں ہیں, صرف بلوچستان کے مسنگ پرسنز کیوں ایجنڈا ہے کچھ مخصوص لوگوں. یہ تو ہم نے سیلف ڈسپیئرنس کو آپ نے ڈسکرائب کر لیا. اب آگے دوسری طرف انفورس ڈسپیئرنس. اب کون اسٹیبلش کرے گا؟ اس کے لیے ریاست نے ایک میکانزم بنایا, ورلڈ نے بھی ایک میکانزم بنایا, یو این کا ایک وہ ہے پورا کرائٹیریا ہے, اس کے مطابق انفورس ڈسپیئرنس تبھی ڈکلیئر ہوتا ہے کہ جب آپ اس کرائٹیریا پہ پورا اترے. فار دیٹ ریاست نے ایک ادارہ بنایا ہے, اس ادارے میں ایک کمیشن بنا ہے, اس کمیشن نے 80% کیسز ریزالو کیے ہیں مسنگ پرسنز کے. تو وہ ایک کمیشن آلریڈی ریاست بنا چکی ہے, حکومت بنا چکی ہے, اس پر وہ کام کر رہی ہے. اور پھر یہ اسٹیبلش کرنا کہ یہ کس نے انفورس ڈسپیئر کیا, ہو ول اسٹیبلش دیٹ؟ کیا میرے پاس اور آپ کے پاس اختیار ہے؟ نہیں وہ ہے, لیکن جب آپ ہم بیٹھے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تاثر یہ دیتے ہیں, انفورس ڈسپیئر کرتی ہیں, آپ تو یہ نہیں اسٹیبلش کر سکتے. دیکھیں تاثر ہم یہ دیتے ہیں کہ شاید ریاستی ادارے کرتے ہیں جی, عام تاثر ہم یہ دیتے ہیں, لیکن اس کے اسٹیبلش کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے, کوئی میکانزم ہے, بیٹھے بیٹھے تو نہیں کیا جا سکتا. سو مسنگ پرسنز کا ایک ایشو ہے, اس کے لیے لا میکنگ گورنمنٹ آف بلوچستان پہلی دفعہ کر رہی ہے. ہم اپنے ٹیررزم کا جو ہمارا ایکٹ ہے اس ایکٹ کو ہم امینڈ کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم سینٹرز بنا رہے ہیں, جیسے کے پی میں بنے تھے اسی طرز پہ ہم سینٹرز بنا رہے ہیں. اگر ریاستی اداروں کو کسی کو گرفتار کرنا وہ ہوا تو اس کو ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا سول افسر جو ہے وہ ہیڈ کرنے جا رہا ہے, وہ وہاں پر اس کی انٹروگیشن ہوگی, وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوگا, فیملی سے مل سکتا ہے. ہمیں کس کو شوق ہے؟ ریاست کو کب سے شوق چڑھا لوگوں کو مسنگ کرنے کا؟ ریاست کو کیا ضرورت ہے لوگوں کو مسنگ کرنے کی؟ لیکن ان کا تو گلا وہ تو کہہ رہے ہیں ہزاروں میں. بڑا دکھ یہ ہے کہ اس وقت زیادہ فکر مند اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ریاست یہ لڑائی جو ہے وہ لڑ لے, ان بچوں کے قاتلوں سے لڑ لے, ان بچوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. وہ لوگ جو پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور اس وقت ڈبیٹ کو صرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا ایک لیجیٹیمیسی دینے کے لیے اس وائلنس کو یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں, ان کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پر. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈین پراکسیز ہیں اور یہ انڈیا سب کچھ کروا رہا ہے, تو یہ کیسے اسٹیبلش ہو رہا ہے؟ یہ وائے افغانستان ہو رہا ہے, وائے دبئی ہو رہا ہے, وائے ڈفرنٹ چینلز ہو رہا ہے؟ کیونکہ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ بی ایل اے کے زخمی جو ہیں علاج بھی انڈیا میں کروا رہے ہیں. عادل بالکل یہ بات درست ہے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کے ساتھ پروگرام جب آپ بی بی سی میں تھے تب سے یہ کہہ رہا ہوں. جی مجھے یاد ہے. اچھا, میں اس وقت بھی ہوم منسٹر تھا, تو ریاست کے پاس سالڈ ایویڈنسز اور سرکمسٹانشل ایویڈنسز دونوں موجود ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہے وہ میں مالٹا کا نام کیوں نہیں لیتا؟
میں کسی اور ملک کا جو بلکہ وہ بی بی سی کے ڈیز کا ایک چیلنج بھی آپ خود ہی سنا دیں کہ کیا ہوا تھا وہ آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے کہا تھا ہربیار مری صاحب کے ساتھ آپ کا ایک لائیو پروگرام کرتے ہیں جی. میں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ شاید ہربیار مری صاحب یہ کہہ رہے تھے, لیکن اینڈ میں بھاگا کون وہ آپ کو پتا ہے. میں آج بھی اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہوں, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ میں ہیلدی ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم اس طرح کی ایک ڈبیٹ کریں کہ اس پہ بلوچستان کے سارے ایشوز جو ہیں, لیکن دہشت گردوں کے ساتھ ڈبیٹ نہ کریں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے جو معاملات ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو بلوچ نیشنلزم کے نام پر پالیٹکس کرتی ہیں, لیکن جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے ان سے کوئی بات نہیں, ان سے نہیں نا, نہیں مطلب نہیں no if and buts, it is matter of my state. They want to break and cut my state like a cake. And through violence they are killing my innocent children. Why should I talk to them? اچھا آپ وہ انڈیا والا تھوڑا سا ایکسپلین کریں, جو انڈیا والا. دیکھیں اب ہمارے پاس جو ایویڈنسز ہیں, ہمارے پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر گیلانی نے ڈوزیز دیے, پرائم منسٹر عمران خان نے ڈوزیز دیے, سارے کے سارے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں انڈین انوالومنٹ کے. ابھی جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا, اس انسیڈنٹ سے کچھ دن پہلے میں ایک سینئر سیکورٹی آفیشل سے ملا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ جو اجت دیول ہے وہ کوئی پلان کر رہا ہے کہ بلوچستان میں وہ کوئی بڑا اٹیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پراکسیز کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹی ٹی پی ہو, وہ بی ایل اے ہو, وہ یہ جو بھی ہو, ان سب کی نانی ایک ہے. تو وی ور ایکسپیکٹنگ کہ شاید کہیں اور کوئی بھاگ ہوگا, لیکن انہوں نے بچوں کو چن لیا. اندازہ لگائیں کہ ان کی دشمنی آ کے بچوں تک پہنچ گئی کہ بچے چن لیے. سو وی ہیو آل دا ایویڈنسز, بٹ دس از ناٹ دا پلیٹ فارم جس پر ہم ان ایویڈنسز کو ڈسکس کریں. وہ یقیناً فورن آفس کا کام ہے, وہ اپروپریٹ فورمز پہ وہ چیز ڈسکس بھی کر رہے ہوں گے اور ورلڈ کو بتا بھی رہے ہوں گے. نہیں لیکن ایک ہوتا ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب, یہ پوچھا جاتا ہے کہ جس طرح پہلگام میں واقعہ ہوا تو ود ان 10 منٹس الزام ان کے میڈیا نے پاکستان پہ لگا دیا. جب یہ واقعہ ہوتا ہے بچوں والا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی انڈین سپانسرڈ ہے, اور یہ اب سے ہم نہیں کہہ رہے, یہ 2-3 سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے یہ سوال تھوڑا سا میں پوچھنا ایون فار دا ویورز کہ ہمارے پاس کتنے کنکریٹ ثبوت ہیں, ایویڈنس ہیں. میں نے آپ سے کہا شاید آپ 2 سال سے کہہ رہے ہیں, میں 15 سال سے یہ کہہ رہا ہوں. میں فرام دا ڈے فرسٹ یہ کہہ رہا ہوں, بیکاز مجھے ڈے فرسٹ سے میں قبائلی آدمی بھی ہوں, مجھے ڈے فرسٹ سے پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اتنا بڑا یورپ میں لگژریس لائف لوگ گزارے ہیں, ان کی لیڈرشپ. یہ کہاں ہے, یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, یہ جو اتنے بڑے لشکر چل رہے ہیں ان کے پاس ویل اکوپڈ ہیں اور ٹریننگ ہے, ویپنز ہیں, یہ سارا کچھ کون چلا رہا ہے. اب ریاست کے پاس تو سالڈ ایویڈنسز بھی موجود ہیں, جس میں فون ٹیپس ہیں, جس میں ویژول ہے, جس میں پکٹوریل ایویڈنسز ہیں, جس میں اور اس سے زیادہ اور پاکستان کے ویئرز کو یا دنیا کے ویئرز کو کیا ثبوت چاہیے کہ یہ پکنک منانے آیا ہوا تھا جو انڈین حاضر سروس تھا کلبھوشن یادو, وہ کس لیے آیا تھا یہاں پر؟ وہ نہ صرف ٹریننگ دینے آیا تھا بلکہ اکوپڈ کرنے آیا تھا, سب کچھ اس نے کنفیس کیا آپ کے سامنے. واٹ ایلس؟ اور آپ کو کون سا ایویڈنس چاہیے؟ اور پھر اب ریاست نے یہ ایویڈنس دنیا کو دکھائے ہیں, یہ ڈوزیز کے طور پہ شیئر ہوئے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ اتنا سا بھی ڈاؤٹ کسی کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ دس از پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, اور بائی را there is no other thoughts in it.